السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اس وقت 70 سال تو ایسے ہی حالت میں کھڑے رہیں گے کہ ان کی طرف التفات بھی نہ ہوگا۔ وہ اس پریشانی میں اتنا روئیں گے کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور آنسوؤں کی جگہ خون نکلنے لگے گا۔ اس کے بعد میدان حشر کی طرف بلائے جائیں گے اور فرشتے آسمان سے اترنا شروع ہوں گے۔ ہر آسمان کے فرشتے ایک ایک حلقہ بنا کر ایک آسمان والے دوسرے آسمان والوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اس دن حکومت میرے رحمان کی ہوگی، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی رحم کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی حساب کتاب جزا سزا میں کسی کا دخل نہ ہوگا، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا، جس دن ظالم آدمی اپنے ہاتھ کو کاٹ کاٹ کے کھائے گا اور کہے گا کہ کیا اچھا ہوتا کہ میں اپنے نبی اپنے رسول کے ساتھ ان کے راستے پر چلتا تو آج میری اسامت نہ ہوتی، میں نے ایسا نہ کیا۔ کیا اچھا ہوتا کہ میں فلاں شخص جس نے مجھے نیک کام سے روکا اس کو میں دوست نہ بناتا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس وقت حق تعالی شانہ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ اے جن و انس، میں نے دنیا میں تمہیں نصیحت کر دی تھی، آج تمہارے یہ اعمال تمہارے سامنے ہیں۔ جو شخص اپنے اعمال نامے میں بھلائی پائے وہ اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرے، اور جو نیکی نہ پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اس کے بعد حق تعالی شانہ جہنم کو حکم فرمائیں گے، اس کا عذاب سامنے آ جائے گا، جس کو دیکھ کر ہر شخص گھٹنے کے بل گر جائے گا، جس کو سورہ جثیہ رکوع نمبر 4 میں ارشاد فرمایا کہ تو ہر جماعت کو دیکھے گا کہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے، اور ہر جماعت اپنے اعمال نامے کی طرف بلائی جائے گی۔ اس کے بعد لوگوں کے درمیان میں فیصلے شروع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ جانوروں تک کے درمیان میں بھی انصاف کے فیصلے شروع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ جانوروں تک کے درمیان میں بھی انصاف کیا جائے گا، اور بے سینگ والی بکری کے لیے سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد جانوروں کو حکم ہو جائے گا کہ تم مٹی کے بن جاؤ، تمہارا معاملہ ختم ہو گیا۔ اس وقت کافر لوگ یہی تمنا کریں گے، اور ہر کافر کہے گا الیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی کا ہو جاتا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی ننگے میدان حشر میں ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب کے سامنے ننگا ہونے میں کیسی شرم آئے گی، ایک دوسرے کو لوگ دیکھیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس وقت لوگ اپنی مصیبت میں اس قدر گرفتار ہوں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے تک کی مہلت نہ ہوگی، سب کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی ہوں گی، ہر شخص اپنے اعمال بد کے بقدر پسینے میں غرق ہوگا، کسی کا پسینہ پاؤں تک چڑھا ہوا ہوگا، کسی کا پنڈلیوں تک، کسی کا پیٹ تک، تو کسی کا منہ تک آیا ہوگا۔ فرشتے عرش کے چاروں طرف حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت ایک شخص کا نام لے کر پکارا جائے گا، جس کو پکارا جائے گا وہ مجمع سے نکل کر حاضر ہوگا۔ جب وہ حق تعالی شانہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اعلان کیا جائے گا کہ اس کے جم میں جس جس کا مطالبہ ہو وہ آئے، اس کے جم میں جس جس کا کوئی حق ہوگا یا اس کی طرف سے اس پر کسی بھی قسم کا ظلم ہوگا وہ ایک ایک کر کے پکارا جائے گا، اور اس کی نیکیوں میں سے اس کے حقوق ادا کیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی یا نہیں رہیں گی تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور جب اپنے گناہوں کے ساتھ دوسرے گناہوں کو بھی سر لے لے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ جا حاویہ میں چلا جا۔ حاویہ جہنم کا ایک حصہ ہے جو دہکتا ہوا انگارہ ہے۔ حساب اور عذاب کی شدت کو دیکھتے ہوئے کوئی مقرب فرشتہ یا نبی ایسا نہ ہوگا جس کو اپنا خوف نہ ہو، مگر وہ لوگ جن کو حق تعالی شانہ محفوظ فرما دے۔ اس وقت ہر شخص سے 4 چیزوں کا سوال ہوگا کہ عمر کس کام میں ختم کی، جسم کس کام میں لے آئے، اور اپنے علم پر کیا عمل کیا، اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔
اس دن باپ اپنے بیٹے سے کہے گا کہ میں تیرا باپ تھا، میں تیرا والد تھا۔ وہ بیٹا اپنے احسانات سے انکار کر دے گا۔ اس کے بعد باپ کہے گا کہ مجھ کو صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے جو ایک ذرہ کے برابر ہے، شاید اس کی وجہ سے میرا پلہ جھک جائے۔ تو بیٹا کہے گا کہ مجھے خود ہی مصیبت پیش آ رہی ہے، مجھے اپنا حال معلوم ہی نہیں کہ مجھ پر کیا گزرے گی، تو میں اپنی نیکی کیسے دے دوں؟ تو میں اپنی نیکی نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد وہ شخص اپنی بیوی سے اسی طرح اپنے احسان اور تعلق جتا کر مانگے گا، وہ بھی اسی طرح انکار کر دے گی۔ غرض اسی طرح سے ہر ایک شخص سے وہ مانگتا پھرے گا۔ تو اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی ایسا ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے ذرا سا بھی مطالبہ ادا کر سکے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ یہ دن ضرور آنے والا ہے، اس لیے دنیاوی زندگی کے دھوکے سے باہر نکل جاؤ اور اس دھوکہ دینے والے شیطان کے مکر و فریب سے بھی باہر نکل جاؤ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کا وقت گزر جائے اور بنا توبہ کیے ہی موت آ جائے، پھر ہمارا بھی اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے بائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ اللہ سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔